جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح نماز پڑھا کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ سوچیں کہ جیسے آپ پل صراط پہ کھڑے ہیں اور سامنے آپ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, پیچھے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر جنت الفردوس ہے اور آپ کے لیفٹ پہ جہنم ہے اور آپ پل صراط پہ ہیں اور یہ آپ کی آخری نماز ہے. اب آپ سوچیں آپ کی نماز کیسی ہوگی. اب آپ جب اس طرح, بلکہ یہ ساری چیزیں میں مائنس کر کے صرف یہی سوچ لینا کہ میری آخری نماز ہے. ہاں, اس کے بعد مجھے کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اور میں قبر میں جاؤں گا. میں نے آج مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, جو میں نے گڑ گڑا کے دعا کرنی آج کرنی ہے, تھوڑا سا نا نماز سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر دیا کریں, ایون اف اٹس 5 منٹس. ویسے تو جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, آپ وضو کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ وضو جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہاں سے نماز سمجھے شروع ہو جاتی ہے, یعنی نماز کی پریپریشن شروع ہے. ابھی آپ نفل ذکر نہ بھی کریں, آپ وضو کر لیے تو آپ جا رہے ہیں نا, آپ نے اپنے منہ پہ پانی پھینکا, آپ کے گناہ دھل رہے ہیں, آپ نے اپنے بازوؤں کو واش کیا, گناہ آپ کے اتر رہے ہیں, یعنی آلریڈی پروسیس سٹارٹ ہے. آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کو ملنے جا رہے ہیں, یعنی آپ تیار ہو رہے ہیں. بیسیکلی یو آر پریپیئرنگ یورسیلف ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ نے اچھے کپڑے پہنے, آپ وہاں پہ گئے, آپ مصلی پہ کھڑا ہوئے, آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے جا رہا ہوں. وضو کے بعد اگر آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں, الحمدللہ بہت اجر و ثواب ہے اس کا, وہ آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اگر جس طرح مسجد میں جاتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی بات کہنی ہے آج. تو جب یہ سارے میکینزمز ان کو آپ فالو کریں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کی نماز کے اندر ایک خشوع کا فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے. اور آئی تھنک اگر خواتین ہیں تو وہ پریپیئر کریں اپنے آپ کو, اچھے لباس میں آئیں, خوشبو لگائیں, کیونکہ آتے ہیں نا خضوع زینتکم عند کل مسجد, تو لیکن وہ مسجد تو نہیں جا رہی, اگر گھر میں نماز پڑھی ہیں تو اس کو پریپیئر کریں. اور جیسے آپ نے کہا, یہ ایک فارگوٹن سننا ہے, آئی ڈیڈ ایپیسوڈ آن دس, کہ ہیونگ اے مصلی اور اے مسجد ایٹ یور ہوم, جس میں کوئی کھیلنا کودنا نہ ہو, پاپ کارنس کھانا نہ ہو, بیٹھنا گپ شپ مارنا نہ ہو, وہ صرف جگہ ایسی ہو جو کہ مصلی ہو. اور اب اچھا جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے, دونوں طریقے ہیں. ایک ہے کہ آپ ترجمہ سیکھیں اور وہ اس میں ایک اللہ کی عظمت کو فیل کریں اور پھر وہ آپ کے ظاہر پہ بھی آئے گا. ایک ہے کہ آپ ظاہری نہ ڈونٹ موو, یہ ایک نوٹ کر لیں, فجٹنگ نہ کریں. I will not move, جب میں خارج نہیں کروں گا, میں اپنی داڑھی کو نہیں دیکھوں گا, میں ایسے نہیں کروں گا, just stay silent, stay still. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ when he used to pray he was like a branch, never used to move. حجاج بن یوسف نے ان کو شہید ہی کعبہ میں اس طرح کیا, کیٹاپولٹ سے پھینک کے, جب وہ نماز پڑھے تھے وہ موو نہیں کرتے تھے, حالانکہ دلیر شیر تھے, نماز میں کوئی اللہ تعالیٰ نے فزیکلی ہمارے اوپر باؤنڈ کر دیا سب وہ چیزیں, وہ پوری کیفیت جس سے ہم نے اپنا ذہن, صرف اپنا ذہن کنٹرول کرنے کی بات ہے. ایون آئیز بھی آپ بند نہیں کر سکتے کہ کہیں آپ آئیز بند کریں تو آپ کسی خیال میں نہ چلے گا. آئیز بھی آپ نے کھلی رکھنی ہے, سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنی ہے. اب آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو کنٹرول یور مائنڈ, اور باڈی کو بھی کنٹرول کریں. یہ مائنڈ باڈی کے دونوں ساتھ سے چلیں, کیونکہ کبھی کبھی آپ باڈی کو بہت موومنٹ دے رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے. جسٹ کنٹرول یور, آئی ول ناٹ موو. اور آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر سکتے ہیں, جسٹ ٹو امیجن کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, لیکن کنسسٹنٹلی ساری نماز میں یا پورے وقتوں میں بند کرنا وہ جائز نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اس موشن میں آنا, اور میں ایک اور چیز بتاؤں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھنا بڑا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جس بندے کے سامنے آپ کھڑے ہیں, فار ایگزامپل ایک عام سا بندہ ہے, وہ مجھ سے بات کر رہا ہے, مے بی آئی ناٹ گیو ہم دیٹ امپورٹنس. لیکن اگر کوئی پرائم منسٹر ہے تو ان کے سامنے آئی گیو ہم امپورٹنس, کیونکہ یہ وہ شخص ہے جن سے میں ملنا ہے, میں نے, اور مجھے ایک سیکنڈ میرا امپورٹنٹ ان کے ساتھ, میں نے ان کی بات کو ٹینشن دینی ہے. جب رب کی عظمت آپ کے دل میں ہوگی کثرت سے, یار رب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں, تو پھر آپ کی نمازیں بہت ڈفرنٹ ہو جائیں. اللہ کے اسماء و صفات کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے. اچھا یہاں پہ نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیلنس کریٹ کیا جائے. بیلنس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہے ناٹ موو ایٹ آل. تو میں نا جب آپ باتیں کرتے ہیں تو مجھے کچھ واقعات یاد آتے ہیں انانٹینشنلی ان لوگوں کے جو کبھی موو نہیں کرتے تھے. ایک ہمارے یہاں پہ مسجد ہے جہاں پہ ہم اکثر جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ادھر جمعہ کا ٹائم تھا, عصر کی نماز کا وقت تھا, تو ہم لوگ جماعت میں تھے. تو ایک صاحب جو ہے نا وہ بیچارے, ان کو کوئی آئی تھنک ہارٹ کا پرابلم ہوا, وہ کلیپس کر گئے, لٹرلی ہی فیل وائل پریئنگ. تو اب کیا ہوا کہ کچھ آس پاس لوگ تھے, وہ میرا خیال ہے وہ اس میں آ گئے کنفیوژن میں کہ we should not move. سبحان اللہ. لیکن ایک ماشاءاللہ صحابی جو ہمارے جو مسجد کے ساتھی ہیں, وہ جو ان کے بالکل پچھلی صف میں تھے, وہ انہوں نے ایک دم سے جا کے ان کو پکڑ لیا, ان کو تھام لیا, گرنے سے پہلے روک لیا, پکڑ لیا, اور وہ ان کو سائڈ پہ لے کے چلے گئے, ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا, بٹھایا, پانی پلایا, ان کو جو ہے نا وہاں پہ مسجد کا جو خادم ہوتا ہے اس کو بلا کے کہا کہ آپ اس کا خیال رکھیں, گارڈ جو تھا اس کا, اس کا خیال رکھیں. اور پھر انہوں نے صف کو دوبارہ جوائن کیا اور نماز کمپلیٹ کی, اور اس ٹائم تک ہم سارے اٹھ کے باہر آ گئے تھے اور سب کچھ کیا. تو مجھے اس میں آئیڈیا ہوا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک جنون نیڈ ہوتی ہے نماز کے اندر, یا فار ایگزامپل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے جس کو ایک دم سے نماز کے بیچ میں قضاء حاجت کے لیے جانے کا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ نکل جاتا ہے, وہ تو اب ساری دنیا ویٹ کر رہی ہے کہ بھائی میں صف خالی پڑی ہوئی ہے, اس کو پورا نہیں کر رہا کیونکہ اب سب کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار جس جگہ پہ میں ہوں وہاں پہ نہیں. تو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ جہاں پہ ہلنے کی اجازت ہے وہاں پہ آپ کو ہل لینا چاہیے. اور یعنی ہمارے میں سمجھتا ہوں ہمارا دین اتنا پرفیکٹ ہے نا, اتنا بیلنسڈ ہے کہ باقی ساری مذاہب میں نا وہ آنکھیں بند کر کے بس اپنی عبادت کرتے ہیں, دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نماز میں, آپ فزیکلی دنیا میں پریزنٹ ہوتے ہو لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہو. اور ہمارے پورے دین کی فلسفی ہے کہ آپ while living in the
in this दुनिया you have to follow your deen. हमारा दीन रहबानियत का दीन नहीं है कि आप उठ के गार में चले जाओ, दुनिया से कट ऑफ. ये तो आसान तरीका है. फैमिली को छोड़ो परे, फलां को छोड़ो परे, जाओ जंगलों में जाके किसी गार में रह जाओ. ये तो वहां के मंक्स करते थे, जो मोनास्टिक फेथ्स थे ना, वो ये करते थे कि सबको छोड़ छाड़ के जाओ मस्जिद में जाके किसी गार में चले जाओ. लेकिन ये तरीका नहीं है. आपने दुनिया में रहते हुए, यानी जितना आप में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफा पहुंचाता है ज्यादा. आप दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करते हो. और सुभान अल्लाह, यानी जितना ज्यादा ये जो दीन के बात पहुंचाना, दीन की दावत देना, ये इतना बड़ा अजर है इसका. मैं आपको बताऊं कि यानी लोगों को बेनिफिट देना इस एतबार से कि जब आप किसी को दीन की बात बताते हो ना और वो उसको फॉलो करता है, तो उसका जितने भी वो काम जिंदगी में करेगा ना, वो सारे आपके खाते में आ रहे हैं, क्योंकि आपने उस बंदे को गाइड किया था. अब वो जिसको गाइड करेगा उसके भी सारे अकाउंट आपके खाते में आ रहे हैं. यानी इसलिए यानी दीन की दावत देने में हमें आगे होना चाहिए और लोगों तक खैर की बात पहुंचाना. तो अगर आज हमारा ये शो देख के कुछ लोग जो है वो फायदा उठा रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि यार नमाज में खुशी होना चाहिए, ये तरीका, ये मेथड है, तो प्लीज इसको लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक फैलाएं, लोगों तक ये बातें शेयर करें, ताकि अगर आपने किसी के साथ शेयर कर दिया है और वो पूरी जिंदगी अगर अपनी नमाज में खुशबू रखेगा, सारा क्रेडिट आपके अकाउंट में आ रहा होगा, उसको भी मिलेगा और फिर वो जिसको बताएगा वो सारा भी आपके. तो जो दाई होता है ना दीन का, वो बेसिकली मल्टीपल कमा रहा होता है, तो इसलिए फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है. जो आप बात कर रहे थे ना, वैसे में वो हदीस आ रही थी कि वो हदीस में ये भी तो आता है ना कि कोई जहरीला जानवर अगर आ जाए तो उसको भी आप मार सकते हैं अगर आप नमाज की हालत में. तो इस तरह के काम भी जो है हमारे दीन का हिस्सा ही वो एक्सेप्शंस जो हैं, जैसे Exceptions. अल्लाह के वसल्लम, सुतरा रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाँ. इवन सुतरा रखने से वसवास भी कम होते हैं, क्योंकि शयातीन भी आप आगे से गुजरते हैं, तो हाँ, डिस्ट्रैक्ट. ठीक है, सुतरा के बगैर नमाज ना पढ़े. छोटे सुतरा, ठीक है, वो एक 1.5 फुट का कोई भी चीज हो जो आप सामने रख लें, अपने सजदे की जगह से ऐसे थोड़ा सा आगे, ताकि आपका सर उस पर जो है ना वो खूब ना जाए. ठीक है, और वो रखें ताकि उससे उसके बीच में कोई चीज ना गुजरे. खैर हम फिकी मिसाल भी नहीं जाना चाह रहे, लेकिन एक बकरी जब आप सल्लम के साथ से वो रुक नहीं रही थी, तो आप सल्लम दीवार से अपना हाथ के पेट टच कर लिया, दीवार के पास वॉक करके गए, लेकिन पीछे से गुजर जाए मेरी नमाज में डिस्ट्रैक्शन का बायस. यानी चल भी सकते हैं अगर चल भी सकते हैं अगर जरूरत हो तो. ठीक है, जैसे वो 2 नमाजी हैं तो जिस तरह है तो उसको कर सकते हैं पीछे. लेकिन इसमें हिकमत का थोड़ा सा तो ख्याल रखें कि मस्जिद में आप और लोगों को नहीं पता इस चीज का और नमाज में आप चल रहे हैं, बस थोड़ा सा ये ध्यान करें. और दूसरा ये कि मेनली जहाँ पे when we're saying not moving, वो हम कह रहे हैं खारिश ना करें, फिजिटिंग ना करें. ऐसे खामखा इस तरह करना, कभी ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, कभी साइड में देख रहे हैं. मतलब कुछ लोग होते हैं, आपको नजर आता है कि नमाज में ना फोकस नहीं है. कभी आपने देखा कि वो किसी की रिंगटोन बजती है और वो भी ऑफ नहीं करता क्योंकि अलाउड नहीं है मूव करना. नहीं कर रहा था, हालांकि वो म्यूजिक पूरी मस्जिद सुन रही है, बॉलीवुड की कोई टोन लगी हुई है और वो चलती जा रही है, अल्लाह अकबर, बंद नहीं कर रहा क्योंकि आप मूव नहीं कर सकते. ये भी मस्जिद में आपको पता है मेरे एक दफा हुआ, साथ वाला जो नमाज है ना, उसने उसकी पॉकेट में बंद किया, तो यार बंद कर, तू क्या कर रहा है. वो बंदा था, उसने तकरीबन मेरे ख्याल है कोई दूसरी तीसरी रकत में ज्वाइन किया उसने. अच्छा, उसके बाद उसका वो रिंगटोन बज रहा है, ठीक है, बजे जा रहा है, वो बंद ही नहीं कर रहा. अच्छा, और वो उस पे जो वाहियात गाने बज रहे थे मस्जिद के अंदर जो है ना, लिटरली बहुत वाहियात गाने, बहुत वाहियात. मैं आपको यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकता, ठीक है, वो लाल गगरा वाला तो नहीं लेकिन बहुत ही वाहियात किस्म के ना गाने बजना शुरू हो गए उसके फोन पे. अच्छा, वो बज रहे हैं. अच्छा, पूरी मस्जिद डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है. अच्छा, इसने ज्वाइन भी, मैंने कहा ना, इसने कोई आखिरी सेकंड लास्ट तक में ज्वाइन किया मेरे ख्याल है. अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, गायब हो गया. रुक, अभी वो तो नमाज पढ़ रहा है ना, उसे तो पढ़नी है. अच्छा, उधर से 2-4 अंकल खड़े होकर कहते केड़ा सी हो. उसके यकीन करें उसके इर्द गिर्द एक दायरा बना लिया, उसकी नमाज और उसने नमाज छोड़ी नहीं. उसका मैं